بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات چل رہی تھی شیطان کے بہکاووں کی۔ شیطان انسان کی رگوں کے اندر ایسا دوڑتا ہے، ایسا گردش کرتا ہے جس طرح خون رگوں کے اندر دوڑتا ہے، چلتا ہے، اور ایسے ایسے فتنے اور فساد میں ایسے ایسے وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے کہ انسان بعض دفعہ مایوسی کی حد تک چلا جاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ غربت، افلاس، تنگ دستی، بے حیائی کے خیالات اور وسوسے ڈال کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ انسان کا قلب، انسان کا دل ایک کلے کی مانند ہے، اور اگر اس کلے کی حفاظت، اس کی رکھوالی نہ کی جائے تو شیطان اس کے اندر بسیرا کر لیتا ہے۔ اس کے تمام راستوں کو روکنا چاہیے، اس قلعے کے اندر دخول کے جتنے بھی راستے ہیں ان کو بند کرنا چاہیے۔ اس میں بھوک ہے، شہوت ہے، حرص ہے، طمع ہے، حسد ہے، اخلاق رذیلہ، ان سارے اسباب کا سد باب کرنا چاہیے، تو پھر یہ قلب انسانی محفوظ اور مامون رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں یہ ملعون سوار ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں اللہ کے حکم سے ایک جنس کا جوڑا کشتی میں سوار ہوا، اور آپ خود بھی اس میں سوار ہوئے۔ تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھا، پوچھا تم کون ہو، کس نے تمہیں کشتی میں سوار کیا ہے؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کر لوں، آپ کے جو ماننے والے ہیں، آپ پہ اوپر ایمان لانے والوں کے دلوں کے اندر میں قبضہ کر لوں، ان کے دلوں پر قبضہ کر لوں، ان کے دلوں میں گھس جاؤں۔ اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں گے، ان کے بدن آپ کے ساتھ ہوں گے اور ان کے دل میرے ساتھ ہوں گے، میں دلوں پر قبضہ کرنا جانتا ہوں، شیطان نے کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دشمن اے ملعون نکل جا۔ بولا کہاں، کیسے، کیوں؟ اے نوح 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، میں تمہیں 3 بتلائے دیتا ہوں اور 2 کو نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، القاء کیا، الہام کیا کہ آپ کہیں کہ مجھے 3 سے آگاہی ہے، پہلے ہی میں جانتا ہوں، ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو صرف 2 ہی بتلا دے۔ شیطان نے کہا میں 5 چیزیں جانتا ہوں جن سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کو پہلے سے ہی جانتا ہوں، تو 2 کو بتلا دے۔ شیطان بولا وہ ایسی ہیں، وہ 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی مجھے ناکام لوٹاتی ہیں، اور میں انہی سے لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیتا ہوں، لا کھڑا کرتا ہوں، انہی سے لوگوں کو تباہ کرتا ہوں، برباد کرتا ہوں، گمراہ کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حسد ہے اور دوسری حرص، طمع، لالچ، یہ ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے تو میں بارگاہ سے راندا گیا ہوں۔ جب اللہ نے فرمایا نا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس واستکبر وابى وکان من الکافرین۔
حسد کی وجہ سے، اور اسی حسد کی وجہ سے ملعون ہوا، اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈالا گیا۔ ایک دفعہ گزر رہا تھا نا، کہیں لوح محفوظ پر لکھا ہوا پڑھ لیا، اللہ نے لکھا میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا جو میرے حکم کا منکر ہوگا، میں اس کے گلے میں لعنت کا توق پہناؤں گا۔ تو اس نے عرض کیا الہ العالمین تیرا بھی کوئی منکر ہوگا؟ اس نے کہا ہاں ہاں۔ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں مانتا۔ اس نے کہا لکھ لے یہ بات، تو ہی بتلا کہ جو اپنے خالق کا، جو اپنے مالک کا منکر ہو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ تو اس نے خود ہی تجویز کی، اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دینا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ گواہ ہے اس بات پہ، پھر وقت آنے دے۔ اور وہ وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر سجدے کا حکم دیا، تو اسی نے سب سے پہلے انکار کیا۔ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، خاک سے پیدا کیا۔ وہاں سے تکبر اور حسد شروع ہوا، اور یہ ملعون اس بارگاہ سے راندا گیا۔ اور دوسری حرص، طمع، لالچ ہے جو میں نے آدم کے دل میں ڈال لی ہے۔ تبھی تو ممنوع چیزوں کی خواہش پیدا ہوئی، اور میری آرزو پوری ہو گئی، میرا کام ہو گیا، میں کبھی اس میں ناکام نہیں ہوا، نامراد نہیں ہوا۔ حسد جس بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ نیکیوں سے بندہ خالی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور اسی طرح حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، انسان اس وقت احکامات خدا بندی سارے کے سارے بھول جاتا ہے۔ یہ طمع، یہ لالچ، یہ حرص، یہ عجب، یہ خود پسندی، یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اس شیطان مردود سے کہ وہ ان حرص، لالچ، طمع، حسد، تہمت، بہتان، چغلی، الزام، ان تمام اخلاق رذیلہ سے اپنے بندوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ نے محفوظ کیا بھی ہوا ہے۔ تو شیطان کے بہت سارے راستے ہیں، لہٰذا ان شیطانی راستوں کا جب تک سد باب نہ کیا جائے، کسی کو علم دے کر، کسی کو دولت دے کر، کسی کو بھوک اور افلاس دے کر، کسی کو زاہد و متقی بنا کر، کسی کو سخی اور جواد بنا کر، مختلف حیلے ہیں، مختلف اسباب ہیں شیطان کے گمراہی کے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سربہ سجود اور عاجزی اور انکساری، عالم فاضل، حفاظ، مشائخ، سب کے لیے، دولت مند، غنی، سخی، جواد، سب کے لیے عاجزی اور انکساری رب کے حضور، یہ سب اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ اگر یہ خیالات پیدا ہو جائیں تو شیطان اللہ کے نیک بندوں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس شیطانی خیالات اور وسوسوں سے اللہ اپنی خاص مہربانی اور کرم سے اپنے بندوں پر رحم کرے۔